اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دبئی کی قدیم ابتدا کیسے ہوئی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دبئی کی قدیم ابتدا 3020 CE سے 1700 CE وہ جگہ جہاں اب دبئی واقع ہے ایک وسیع میگرو دلدل ہوا کرتا تھا۔ 3000 قبل مسیح تک وہ دلدل سوکھ کر رہنے کے قابل ہو گیا تھا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کانسی کے دور کے خانہ بدوش مویشیوں کے چرواہے اس علاقے میں سب سے پہلے آباد تھے۔ 2500 قبل مسیح میں انہوں نے کھجور کا ایک فروغ پذیر باغات قائم کیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس جگہ کو کامیابی کے ساتھ زراعت کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ خاموش کھیتی سے پہلے چند ہزار سال چھوڑ دیں 5ویں صدی عیسوی کے دوران جس علاقے کو ہم اب جمیرہ کے نام سے جانتے ہیں، ساحل کنارے خوبصورت ریستورانوں کا گھر عمان کو جو اب عراق ہے اس سے جوڑنے والے تجارتی راستے کے ساتھ ایک کارواں اسٹیشن تھا۔ دبئی کا سب سے قدیم ذکر 1095 میں اندلس کے عرب جغرافیہ دان ابو عبداللہ البقری کی کتاب جغرافیہ میں درج کیا گیا تھا۔ دیگر ریکارڈوں میں وینیشین موتیوں کے تاجر گیسرون بالبی کا جزیرہ شامل تھا جو اب 1980 کا ہے۔ جب اس نے موتیوں کے تجارت کے لیے اس علاقے کا دورہ کیا، اس وقت معاش کا بہت زیادہ انحصار ماہی گیری کے مچھلی کا کاروبار، پل ڈائیونگ اور کشتی بنانے کے ساتھ ساتھ سونا، مسالہ جات اور کپڑا بیچنے کے لیے گزرنے والے تاجروں کے لیے رہائش اور رزق فراہم کرنے پر تھا۔ آج یہ ہمارے سوکس میں گھر واپس لے جانے کے لیے بہترین تحائف کے طور پر مل سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی تاریخ میں اگلا سنگ میل 1793 میں آیا جب بنی یاس قبیلہ ابو ظبی میں سیاسی طاقت کے ساتھ آباد ہوا اور دبئی کے ایک انحصار بن گیا۔ دیواروں والا شہر دبئی اور آزادی 1800 سے 1893۔ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ دبئی 1800 کی دہائی کے اوائل میں ایک دیوار والا شہر تھا۔ الفہیدی قلعہ اس وقت تعمیر کیا گیا تھا جب 18ویں صدی کے آخر میں دبئی ایک انحصار بن گیا تھا۔ بردبئی کی طرف کی دیواریں الفہیدی تاریخی پروس سے الفہیدی قلعے سے ہوتی ہوئی اولڈ سوک پر ختم ہوتی ہے۔ دیرہ کی طرف الراس کے علاقے کو بھی دیوار میں لگا دیا گیا تھا۔ تاہم 1820 میں برطانیہ نے مقامی حکمرانوں کے ساتھ بحری جنگ بندی پر بات چیت کی، یعنی تجارتی راستے کھلے ہوں گے اور کاروبار ترقی کر سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی دنیا بھر کے ممالک کے ساتھ مسلسل تعامل شروع ہوا جس سے دبئی کو اہم سرگرمیوں کا مرکز بنا۔ 1833 دبئی کی تاریخ میں ایک سنگ میل کا سال تھا جب بنی یاس قبیلے کے مختوم بنی بٹی نے اپنے لوگوں کو دبئی کریک کے منہ پر واقع جزیرہ نما شنداگا کے طرف لے کر گئے تھے۔ وہ وہیں آباد ہوئے اور ابو ظبی سے قصبے کی آزادی کا اعلان کیا۔ اس کے بعد سے دبئی کو ماہی گیری کا گاؤں سمجھا جاتا تھا، مطلب کہ یہاں پہ بہت زیادہ ہی مچھلی کا کام کیا جاتا تھا، فروخت کی جاتی تھی۔ آج امارات میں ہونے والی تمام بڑی تبدیلیوں کے باوجود المکتوم خاندان دبئی پر حکمرانی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ زائرین دبئی کریک کے کنارے چہل قدمی کے ساتھ شہر کے پرانے سالوں کو تلاش کر سکتے ہیں۔ امارات کے ورثے کا ایک لنگر یہ جگہ ہلچل مچانے والے سرگرمیوں کا مرکز ہے اور تاریخی آگاہی گزرگاہوں پر ابراز اور کشتیاں چلتی ہیں۔ دبئی جدید دور میں داخل ہوا اور عروج پر 1894 میں موجود۔ المکتوم کی قیادت میں دبئی نمایاں طور پر ترقی کے منازل طے کرنے لگا۔ 1894 میں علاقے میں تجارت کو ایک فروغ ملا کیونکہ نئے قوانین نے تارکین وطن کے لیے ٹیکس میں چھوٹ دی تھی۔ اس کی وجہ سے شہر میں داخل ہونے والے غیر ملکی کارکنوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ ہندوستانی اور پاکستانی تاجر بہترین کاروباری حالات سے فائدہ اٹھانے کے لیے دبئی پہنچے، اگرچہ یہ دبئی کی تاریخ میں ایک معقول حد تک کامیابی دور تھا۔
تو لیکن اب یہ بھی مکمل طور پر ماہی گیری، تجارت اور فر ڈرائیونگ پر منحصر تھا، اور جب 1950 کی دہائی میں جاپان میں مصنوعی موتی ایجاد ہوئے تو اس خطے میں معیشت کی کمزوری کھل کر سامنے آئی۔ تاہم مالی بدحالی زیادہ دیر نہیں چل سکی۔ 1966 میں دبئی کے لیے اچانک سب کچھ بدل گیا۔ اس نے تیل کو مارا۔ تیل کے دریافت کے ساتھ ہی مرحوم شیخ راشد بن سعید المکتوم نے دبئی کی ترقی کا آغاز کیا۔ اس نے شہر کو دبئی کریک کے قریب بستیوں کو ایک چھوٹے سے جھرمٹ سے ایک جدید بندرگاہ شہر اور تجارتی مرکز میں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ رشید پورٹ، جبل علی پورٹ، دبئی ڈرائی ڈاکس، دبئی کریک کو چھوڑ کرنا اور دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر اس وقت مکمل ہونے والے چند بڑے پروجیکٹ تھے۔ قیادت اور ویژن نے متحدہ عرب امارات کو محتویات، نقش امارات اور سماجی منصوبوں کو آگے بڑھانے کی اجازت دی تھی۔ صرف نصف صدی کے وقفے میں دبئی ترقی میں پھٹ گیا۔ برج العرب اور برج خلیفہ جیسے جدید عجائبات کی تعمیر، جو اب شہر کے ساتھ بہت قریب سے وابستہ ہے، شہر کی مسلسل توسیع، اختراعات کو دریافت کرنے اور مواقع پیدا کرنے کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر دبئی سیاحوں اور کاروباروں کو یکساں طور پر راغب کرنے کے لیے تاریخ منصوبوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔